مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، زارا کی گھبرائی ہوئی آواز پر ردا نے جلا کر ایسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا زارا، تھوڑی تو بہادر بنو، 20 سال کی ہو گئی ہو تم، ابھی تک چھوٹے بچوں کی طرح ڈرتی ہو۔ ردا کے ڈپٹنے پر زارا نے بے بسی سے سیڑھیوں کے اوپر دیکھا۔ جس شخص کے نام سے بھی اسے خوف آتا تھا اس کا کمرہ بالکل سامنے تھا اور ردا اسے وہیں لے کر جا رہی تھی۔ تم نے پکا پتہ تو کر لیا ہے نا، عریش بھائی اپنے کمرے میں نہیں ہے؟ زارا نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ایک دفعہ پھر ردا سے پوچھا۔ وہ تلملا کر مڑی۔ ہاں بابا، دیکھ لی ہے، وہ ہٹلر گھر میں نہیں ہے، ان کی گاڑی پورچ میں نہیں کھڑی، اور ویسے بھی وہ رات کو 4 بجے سے پہلے گھر کب آتے ہیں؟ ایک اچھے پولیس انسپکٹر کی ڈیوٹی کرنا ان کا فرض ہے نا؟ ردا نے آخر میں گردن اکڑا کر عریش کے سخت لب و لہجے کی نقل اتاری۔ ٹینشن کے باوجود زارا مسکرا دی، مگر اس کی مسکراہٹ کو سائقہ خالہ کی کرخت آواز نے توڑا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تم دونوں آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ ردا اور زارا دونوں گھبرا کر مڑی۔ وہ اپنے کمرے سے پانی پینے کے لیے باہر نکلی تھی، اسی لیے رات کے 10 بجے ان دونوں کو سیڑھیوں کے پاس کھڑا دیکھ کر چونک گئی تھیں۔ امی، ہم لوگ پڑھائی کر رہے تھے، لیکن اتنی گرمی میں ہم سے پڑھا نہیں جا رہا، ہم تھوڑی دیر کے لیے عریش نالا کے کمرے میں بیٹھ جائیں، ٹیسٹ کی تیاری کر کے واپس آ جائیں گے۔ ردا نے اتنی صفائی سے بات بنائی کہ زارا حیران رہ گئی۔ سائقہ خالہ نے ایک چبھتی ہوئی نگاہ زارا پر ڈالی۔ ٹھیک ہے، جا کر پڑھائی کر لو، ویسے ساتھ کیوں لے کر جا رہی ہوں؟ ان کے انداز میں حکایت اتر آئی۔ زارا نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ امی، یہی تو مجھے ٹیسٹ کی تیاری کروائے گی، کالج کی ٹاپر تو یہ ہے نا، مجھے تو کہاں یہ فزکس کیمسٹری سمجھ میں آتی ہیں۔ ردا کی معصومانہ بات پر سائقہ خالہ نے بیزاری سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن عریش کے آنے سے پہلے واپس آ جانا، اور نیچے آتے وقت اے سی بھی بند کر دینا۔ پہلے ہی مفت کھوڑے پال رہی ہوں اس گھر میں، یہ لمبے چوڑے بل بھرنا اب میرے بس میں نہیں۔ ان کی آخری بات زارا کے وجود پر کسی کوڑے کی طرح لگی، اس کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ وہ تو کہہ کر مڑ گئی، مگر زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ چھوڑو امی کی باتوں کو، چلو جلدی اوپر آؤ۔ ردا جانتی تھی سائقہ خالہ کی بات پر زارا کا دل دکھ سے بھر گیا تھا، مگر ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ اسے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی وہ عریش کے کمرے میں چلی گئی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ ردا نے لائٹس آن کی تو ترتیب سے سجا ہوا کمرہ واضح ہو گیا۔ تمہیں آخر یہاں سے چاہیے کیا ردا؟ تمہیں عریش بھائی کے آفس کی چیزوں میں کیا انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے؟ زارا نے دبی دبی آواز میں کہا۔ ردا نے متلاشی نگاہیں دائیں بائیں دوڑائیں۔ دراصل کالج میں ایک پروجیکٹ ہے، اس میں کرمنلز کے بارے میں لکھ رہی ہوں، بس اسی کے لیے مجھے عریش بھائی کی فائلز کی اسٹڈی کرنی ہے، پلیز ڈھونڈو نا، بس آج یا کل کی ڈیٹ فائل نکالنا۔ ردا کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ اس نے اندر آتے ہی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے تھے۔ سائڈ ٹیبلز کی درازیں، بیڈ کے نیچے، الماریاں، وہ ہر چیز کنگال رہی تھی۔ زارا نے سر جھٹک کر نیند کو بھگایا۔ وہ صبح کی جاگی ہوئی تھی، مگر ردا کی ریکویسٹ پر اس وقت اس کے ساتھ یہاں موجود تھی۔ الماری میں موجود ہر فائل ردا کنگال رہی تھی۔ زارا نے بھی ایک ایک کر کے فائلز دیکھنی شروع کر دی۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ردا کو کیا چاہیے۔ مل گئی، ردا کی چہکتی ہوئی آواز اسے سنائی دی تو زارا مڑی۔ وہ ایک نیلے رنگ کے کور والی فائل کھول کر کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی چمک آ گئی تھی۔ چلو شکر ہے، اب چلو جلدی سے، اس سے پہلے کہ عریش بھائی آ جائے۔ زارا کی خوف سے حالت خیر ہو رہی تھی۔ اس اونچے لمبے قد والے ردا کے کزن سے اسے یوں بھی بڑا خوف آتا تھا۔ ردا نے فائل بند کی اور تبھی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل بجا۔ سکرین پر نگاہ ڈالتے ہی ردا کا چہرہ لمحے بھر کے لیے تاریک پڑ گیا۔ وہ گڑبڑائی۔ تم یہیں رکو، میں بس ابھی آتی ہوں، گھبرائے انداز میں کہتے ہوئے موبائل پکڑے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زارا حیرانی سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ عریش بھائی نے یہ سب دیکھ لیا تو ہماری جان ہی نکال دیں گے۔ اس نے زمین پر پڑی ساری فائلیں سمیٹ کر الماری کے اندر رکھی، الماری بند کی۔ ردا وہ نیلے رنگ کی فائل میز پر رکھ گئی تھی۔ زارا نے آگے بڑھ کر فائل اٹھائی۔ پہلا صفحہ کھولتے اسے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ فائل مل گئی ہے نا ردا، اب چلتے ہیں، وہ کہتے ہوئے مڑی، مگر دروازے سے اندر آتے عریش کو دیکھ کر زارا کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ آپ تو گھر پہ نہیں تھے، زارا کے لبوں سے لڑکھڑاتے ہوئے نکلا۔ فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔
یونیفارم میں ملبوس عریش نے گہری نگاہوں سے زمین پر پڑی فائل اور پھر زارا کو دیکھا جس کی رنگت سفید پڑی تھی۔ تم میرے کمرے میں رات کے اس پہر کیا کر رہی ہو؟ اور یہ فائل کیوں چرائی تم نے؟ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زارا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ دراصل یہ فائل، اس نے گھبرا کر کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ لبوں کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ زارا نے بمشکل لرزتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی بھوری آنکھیں زارا پر جمائے اسے گھور رہا تھا۔ یکلخت پورا کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بجلی بند ہو گئی تھی۔ زارا گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی اور اگلے لمحے اس کے دماغ نے کام کیا۔ اس نے آؤں دیکھا تھا نہ تھا، بھاگ کر عریش کے برابر سے نکلنا چاہا۔ اندھیرے میں وہ یہاں سے فرار ہو سکتی تھی مگر اس کے مقابل شہر کا جانا مانا ایس پی عریش آفندی کھڑا تھا۔ ایک جھٹکے میں اس نے زارا کی کلائی جکڑی اور اسے پٹکنے والے انداز میں بیڈ پر دھکیل دیا۔ ایک راہ زارا کی لبوں سے نکلی۔ اس کے بھاگنے کی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ عریش بجلی کی سی تیزی سے اس کے برابر بیٹھا۔ کیا کر رہی تھی میرے کمرے میں؟ سچ سچ بتاؤ، یہ فائل تمہارے ہاتھ میں کیوں تھی؟ وہ اندھیرے میں ہلکا سا اس پر جھکا کر آ رہا تھا۔ زارا کا احسان جواب دینے لگے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ مجھے جانے دے پلیز، یہ فائل تو ردا کو چاہیے تھے، اس نے کوئی پروجیکٹ بنانا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا اس فائل میں کیا ہے۔ وہ ملچہ انداز میں بولی۔ تاریکی میں سے محسوس ہو رہا تھا اس کے برابر کوئی وحشی جانور بیٹھا ہے جو لمحوں میں اسے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ ردا کو کیوں چاہیے تھی فائل؟ جلدی بتاؤ۔ عریش نے اس کی اٹھنے کی کوشش ناکام بنائی۔ زارا یکدم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، پلیز مجھے جانے دے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ عریش نے چند لمحے سوچا اور پھر اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ تیر کی طرح اٹھ کر بھاگی اور اندھیرے میں ہی سمت کا تعین کرتے باہر نکل گئی۔ اسے دروازے سے ٹھوکر بھی لگی مگر وہ رکی نہیں۔ اندھادھند سیڑھیاں اترتے یکدم روشنی ہوئی تو زارا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شکر تھا اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ ردا اس کے پاس کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ گرتے پڑتے واپس اپنے اور ردا کے مشترکہ کمرے میں آئی۔ کمرہ خالی تھا۔ 2 منٹ کے بعد ردا کمرے میں داخل ہوئی۔ مت پوچھو کیسے بچایا میں نے تمہیں، مین سوئچ آف کر دیا تھا تاکہ تمہیں موقع ملا اور کمرے سے بھاگ جاؤ۔ دیکھا تو نہیں عریش بھائی نے تمہیں؟ فائل اٹھاتے ہوئے ردا نے درستے لہجے میں پوچھا۔ زارا چکراتے سر کو تھامے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے اسے اپنے آپ کو سنبھالنے میں اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا تھا اس فائل میں؟ تمہیں پتہ ہے آج وہ مجھے جان سے ہی مارتے تھے، ایسے دیکھ رہے تھے جیسے نظروں سے مجھے کھا جائیں گے۔ تمہارے کزن گھر میں بھی خود کو کوئی پولیس آفیسر سمجھتے ہیں۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ ردا کی لبوں سے گہری سانس نکلی۔ تم بس یہ بتاؤ وہ فائل لائی ہو؟ اس کے پوچھنے پر زارا کا جی چاہا گلدان اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے۔ میں اپنی جان بچا کر بڑی مشکل سے اس کمرے سے آئی ہوں، فائل کیسے لاتی؟ تم انٹرنیٹ سے دیکھ کر اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر لو۔ زارا کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ دل ابھی تک بے قابو انداز میں دھر کے جا رہا تھا۔ اس نے ردا کو مکمل نظر انداز کیا اور سینے تک کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ عریش کی ایکسرے کرتی نگاہیں اس کے تصور میں آئی تو وہ جرجری لے کر رہ گئی۔ میری توبہ، جو آج کے بعد میں ردا کے کسی پلان میں شامل ہوئی۔ آج تو اللہ نے اس جلاد سے بچا لیا، اگلی بار تو وہ مجھے زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ دل ہی دل میں عزم کر رہی تھی۔ اس کی پشت پر کھڑی ردا نے بے بسی سے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا۔ یہ فائل اس کے لیے کتنی ضروری تھی وہ زارا کو کس طرح بتاتی؟ فون ایک دفعہ پھر بجنے لگا تھا۔ کسی کو پتہ نہ چل جائے اس لیے اس نے آواز بند کر دی تھی۔ فون ہاتھ میں لیے آہستگی سے کمرے سے باہر نکلے۔ اپنے کمرے میں کھڑے عریش آفندی نے پرسوچ انداز میں دروازے کی طرف دیکھا۔ ردا کو فاروق اعظمی کی فائل کیوں چاہیے؟ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا فائل تک آیا جو زمین پر گری پڑی تھی۔ اس نے آہستگی سے جھک کر فائل اٹھائی۔ اندر ترتیب وار کاغذات لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ کیس تھا جو 2 دن پہلے اسے ہینڈ اوور کیا گیا تھا۔ ایک غریب بیوہ کی بیٹی کا ریپ اور مرڈر کیس تھا جس میں شہر کی بڑی سیاسی پارٹی کا بیٹا ملوث نظر آ رہا تھا۔ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ہر بڑا افسر ہاتھ ڈالنے سے کترا رہا تھا مگر عریش آفندی کے سابقہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ کیس اسے دے دیا گیا تھا۔ فائل میں موجود کلیو اور ثبوت انتہائی ضروری تھے، اسی لیے اسے آفس میں رکھنے کی بجائے وہ گھر لے آیا تھا۔ لیکن میرے گھر میں موجود میری کزن کو اس فائل کی کیسے ضرورت پڑ گئی جو کالج کی ایک اسٹوڈنٹ ہے؟ عریش آفندی نے فائل الماری میں واپس رکھی۔ اس کا ذہن عجیب انداز میں الجھ رہا تھا۔
کچھ تو تھا جو اس کی نظروں سے اوجھل تھا اور وہ یقیناً اسی کے گھر میں تھا۔ گہری سانس لیتے وہ اپنا نائٹ ڈریس کے واش روم کی سمت بڑھ گیا۔ صبح اسے جلدی آفس پہنچنا تھا، اس لیے وہ 7:30 بجے ہی تیار ہو کے کمرے سے نکلا تو نیچے ڈائننگ ٹیبل کے آس پاس اسے اچھا خاصا شور سنائی دیا۔ سائقہ بیگم زہرا کو ناشتہ لانے کی ہدایت کر رہی تھی۔ ٹیبل کے گرد ایک کرسی پر ردا بیٹھی تھی، کالج کی سفید یونیفارم میں، اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے رات بھر روتی رہی ہو۔ اسے دیکھتے عریش کے دماغ میں رات والا منظر گھوم گیا۔ پرسوچ انداز میں ردا کی طرف دیکھتا وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آنے لگا۔ جب ہی کچن سے زہرا ناشتہ کی ٹرے لیے باہر نکلی۔ وہ کالی یونیفارم میں ملبوس تھی، آستینیں موڑ کر کوہنیوں تک رکھی تھی۔ لمبے بالوں کو اس نے پونی کی شکل میں باندھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر اجرت پھیلی تھی۔ یہ لے ناشتہ خالہ جان، آپ کی چائے چینی کے بغیر والی ہے۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور تبھی اس کی نگاہ سینیاں اترتے عریش پر پڑی۔ اس پر نگاہ پڑتے زہرا کی رنگت زرد پڑی۔ گھبراہٹ کے مارے چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں لرز کر رہ گیا۔ ہائے ہائے، میرا ہاتھ جلا دیا، دھیان کدھر رہتا ہے تمہارا؟ زہرا، اتنی بڑی ہو گئی ہو تم، لیکن تمہاری بچکانہ حرکتیں آخر کب ختم ہوگی؟ سائقہ بیگم تقریباً چلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زہرا نے بکھلا کر کپ میز میں رکھنا چاہا، مگر عریش آفندی کی شخصیت کا اس پر ایسا روب تھا کہ کپ لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گیا۔ سائقہ بیگم نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یا خدا، کون سی منحوس گھڑی تھی جس ہونک لڑکی کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئی؟ اس سے تو اچھا میں 4 ملازمہ ہی رکھ لوں، کم سے کم کام تو سلیقے سے کریں گی نا۔ صاف کرو اس ساری گندگی کو۔ وہ چلا اٹھی تھی۔ ردا نے ناگواری سے ماں کو دیکھا اور پھر زہرا کو جو اپنے آنسو پینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا کری امی آپ؟ صبح صبح کیوں اس بیچاری کو ڈانٹنے لگ گئی ہیں؟ ملازمہ کو آپ نے خود چھٹی دے دی ہے، ایک تو اس کا کالج میں ٹیسٹ ہے اور پھر وہ ناشتہ بنا کر لا رہی ہے۔ آپ پلیز چپ ہو جائیں۔ ردا کی آواز میں اکتاہٹ اور بیزاری تھی۔ زہرا نے نیچے جھک کر ٹوٹے کپ کا کانچ اٹھایا۔ سائقہ بیگم جھنجھلا کر بیٹی کی طرف مڑی۔ بس کرو، زیادہ اس کی سائڈ مت لیا کرو، تمہارے شہر نے اسے اتنا سر چڑھا رکھا ہے۔ زہرا کی آنکھیں چھلک پڑنے کو بےتاب تھیں۔ کانچ اٹھا کر اپنی جگہ سے اٹھی تو عریش آفندی ٹیبل کے نزدیک آ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں ہنوز زہرا پر جمی تھی۔ اسے دیکھتے وہ گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں کچن کی طرف مڑ گئی۔ السلام علیکم چچی جان۔ عریش نے سنجیدہ آواز میں سائقہ بیگم کو سلام کیا تو وہ جو ردا کی طرف متوجہ تھی سیدھی ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ فوراً غائب ہو گیا، بلکہ عریش کو دیکھتے ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ کہاں مصروف ہوتے ہو آج کل؟ بیٹھو، ناشتہ کرو۔ انہوں نے ردا کے برابر والی کرسی عریش کے لیے گھسیٹی، مگر وہ دوسری طرف والی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ ردا اسے اپنے سامنے بیٹھے دیکھ کر بے آرام سی ہوئی۔ ذرا کی ذرا اس نے نظر اٹھا کر عریش کو دیکھا، وہ گہری نظروں سے اسی کا جائزہ لے رہا تھا۔ ردا کو گھبراہٹ سے ہونے لگی۔ کچھ خاص نہیں کیا، مجھے چائے مل سکتی ہے؟ عریش نے جلدی آفس جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس رات والے واقعے کا جواب چاہیے تھا۔ زہرا چائے لاؤ عریش کے لیے۔ سائقہ بیگم نے کچن کی طرف منہ کر کے آواز لگائی۔ وہ فوراً ہی کچن سے چائے کی کیٹل لیے نکل آئی تھی۔ اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ عریش نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ چائے ٹیبل پر رکھتے وہ فوراً مڑ گئی۔ میں گاڑی میں بیٹھ رہی ہوں، ردا تم بھی آ جانا، دھیمی آواز میں کہتے وہ مڑ کر جانے لگی۔ ردا گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں کرتی امی آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک؟ ناشتہ بھی نہیں کیا اس بیچاری نے۔ وہ تو خود عریش کی نظروں سے بچ کر وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، اسی لیے بیگ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی بیچاری نہیں ہے، اس گھر میں پناہ دے رکھی ہے جہاں لڑکی کو نظر رکھنا پڑتی ہے۔ ذرا سا ڈانٹ دیتی ہوں تو کچھ برا نہیں ہوتا۔ سائقہ بیگم کو ذرا افسوس نہیں تھا۔ ردا نے تعصب سے ماں کو دیکھا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ عریش کی چبھتی ہوئی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ سائقہ بیگم نے مگر اس نظر کو کسی اور ہی زاویے سے دیکھا۔ ان کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں پھوٹنے لگی تھیں۔ ردا اور عریش کی جوڑی بالکل پرفیکٹ تھی۔ ایسا ہینڈسم اور قابل داماد تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ انہوں نے عریش کے سامنے بیٹھتے انگلیوں پر حساب لگایا۔ کتنے لوگ عریش اور ردا کی شادی سے جل کر خاک ہونے والے تھے۔ ان کے اندر نئے سرے سے خوشی پھوٹنے لگی۔ باہر گاڑی میں بیٹھتی ردا نے نوٹ کیا زہرا بے آواز رو رہی تھی۔ بس کیا جو یار، پتہ نہیں امی ایسا کیوں کرتی ہیں،
حالانکہ گھر تو عریش بھائی کا ہے اور اس گھر میں پناہ بھی تمہیں ان کے والد نے دی تھی۔ ہم تو خود اس گھر میں بن بلائے مہمان ہیں۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے بولی تھی۔ زارا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں، صرف میں اس گھر میں ایک آؤٹ سائڈر ہوں۔ یہ گھر تو تم لوگوں کا آبائی گھر ہے اور عریش بھائی تمہارے چچا کے بیٹے ہیں۔ فاتو تو صرف میں ہی ہوں۔ وہ لب کو چلتے آزردگی سے بولی۔ ردا نے گہری سانس لی۔ اچھا چلو چپ کرو، امی کی باتوں کو اگنور کر دیا کرو۔ ردا نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ زارا نے نفی میں سر ہلا۔ میں کسی کام کی نہیں ہوں، تمہارا کام بھی نہیں کر سکے۔ تم نے بس ایک فائل لانے کا ہی تو کہا تھا اور مجھ سے وہ بھی نہیں ہوا۔ عارش بھائی نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا مجھے۔ اب تمہارا پروجیکٹ کیسے بنے گا؟ وہ روحان سے آواز میں بامشکل بول رہی تھی۔ ردا کی رنگت اس کی بات پر زد پڑ گئی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا اور پھر موبائل کو الٹا کر کے رکھ دیا۔ انجانے سے خوف سے وہ اپنی انگلیاں مسلنے لگی تھی۔ بے شک سائقہ بیگم کو زارا پسند نہیں تھی، حالانکہ ان کی سگی بہن کی اولاد تھی۔ جب ان کی بہن اور بہنوئی کا حادثے میں انتقال ہوا تو اس 10 سالہ بڑی بڑی آنکھوں اور گلابی ناک والی لڑکی کا سائقہ بیگم کے سوائے اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ مگر سائقہ بیگم کبھی بھی اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھتی اگر جنازے میں ان کے سسر مزمل آفندی ان کے ساتھ نہ گئے ہوتے۔ اس بچی کو اپنے ساتھ لے لو سائقہ، یہ اکیلی اس کرائے کے گھر میں رہ کر کیا کرے گی؟ وہ اتنا بڑا سا گھر آخر کس لیے ہے؟ روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، 4 کارخانے ہیں۔ وقار افندی کے جہاں باقی سب اس گھر میں رہ رہے تھے، یہ بھی رہتی رہے گی۔ مزمل افندی کی بات پر سائقہ بیگم جذ بس ہوگی، مگر سسر کو انکار نہ کر سکی۔ عارش کے والد واقعی روپے پیسے میں کھیل رہے تھے۔ کروڑوں کی کوٹھی میں ایک نئے وجود کا اضافہ کسی کو برا نہیں لگا۔ ردا نے تو اسے کھلے دل سے قبول کر لیا تھا، بلکہ وہ تو اس کی پکی سہیلی بن گئی تھی۔ زارا سے 1 سال چھوٹی تھی، دونوں کا ایک ہی اسکول ایک ہی کالج منتخب ہوا، مگر سائقہ بیگم کو پتہ نہیں کیوں وہ لڑکی ایک آنکھ نبھاتی تھی۔ ان کی نفرت پہلے ٹکی چھپی تھی اور پھر کھلے عام زارا پر برسنے لگے۔ جب تک دادا جان زندہ رہے وہ زارا سے شفقت کا برتاؤ کرتے رہے، مگر پھر پہلے ان کے اور پھر وقار افندی کے یکے بعد دیکھ رہے انتقال کے بعد گھر کے مالک و مختار سائقہ بیگم بن گئی تھی، اور ان کے بعد عریش آفندی تھا، جس نے مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد اپنے لیے پولیس سروس منتخب کی تھی۔ اپنے سے 10 سال بڑے عریش آفندی کی روبدار شخصیت کو دیکھ کر زارا ویسے ہی گھبرا جایا کرتی تھی، اور اب کل رات جو کچھ اس نے کیا تھا اسے پکا یقین تھا عریش آفندی اسے اس گھر سے نکال کر ہی چھوڑے گا۔ انہی سوچوں میں گم کالج آ پہنچے تو وہ بیگ کندھے پر ڈال کر گاڑی سے اتر گئی۔ تم اندر جاؤ زارا، میں 10 منٹ میں آتی ہوں، مجھے کچھ ضروری کتابیں لینی ہیں۔ رضا نے کہا تو وہ حیران ہوتے مڑی۔ تمہیں کون سی کتابیں چاہیے؟ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، اکیلی کیسے جاؤ گی؟ زارا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ رضا نے گھبرا کر نفی میں سر ہلا۔ تم جاؤ، میں بس 10 منٹ میں آ جاؤں گی۔ زارا نے سر ہلایا اور اندر کی سمت مڑ گئی۔ رضا کچھ لمحے تک خاموش رہی، پھر اس نے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا حکم دیا۔ گاڑی 2 اسٹریٹ گھوم کر پچھلی طرف بنے ایک ریسٹورنٹ کی طرف نکل آئی۔ صبح کا وقت تھا، دکانیں وغیرہ سب بند تھیں۔ اسٹریٹ پر بھی بس وہی لوگ نظر آ رہے تھے جو یا تو یونیورسٹی یا کالج گوئنگ تھے۔ ایسے میں وہ گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ آپ یہیں پر انتظار کریں، میں بھی کتابیں لے کر آتی ہوں۔ ردا نے ڈرائیور کو ہدایت دی اور مڑ گئی۔ اس کا رخ ایک ریسٹورنٹ کی جانب تھا۔ ریسٹورنٹ کھلا تھا، آفس جانے والے لوگ ناشتہ اور کافی کے لیے ریسٹورنٹ کا رخ کر رہے تھے۔ چہرے پر کالج کے دوپٹے سے نقاب کرتی ردا بھی اندر چلی آئی۔ جو ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی، کسی نے جھپٹنے والے انداز میں اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنی طرف گھسیٹا۔ ردا کی لبوں سے گوٹی گوٹی سی چیخ نکل گئی۔ وہاں کہاں جا رہے ہو؟ اس طرف آؤ۔ جانی پہچانی مردانہ آواز پر ردا منجمد رہ گئے۔ اس کے سامنے فاروق اعظمی کھڑا تھا، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا بات کرنی ہے تم نے مجھ سے؟ میں نے کہا تھا میں تمہارا کام کر دوں گی، تو پھر مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ ردا نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ فاروق اعظمی نے نسبتاً نیم تاریک گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں بیٹھ تو جاؤ پہلے، پھر بتاتا ہوں کہ آخر کیا کام ہے۔ اس نے ردا کو ٹہکا دیا۔ وہ لیب کو چل کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے کوشش کی تھی، لیکن تمہاری شافندی کو نہیں جانتے۔ وہ سوتے میں بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے۔ اس کے کمرے سے فائل نکالنا ناممکن ہے۔
ردا نے بے بسی سے لب کچلے۔ سامنے بیٹھے فاروق اعظمی نے نخوبت اپنا سر جھٹکا۔ جانتا ہوں، اس لیے تو میں نے یہ کام کرنے کو تمہیں بولے۔ تم اسی گھر میں رہتی ہو، تو میں وہ فائل لانی ہی پڑے گی۔ اس میں وہ سارے ثبوت ہیں جو کہ اس کو میرے خلاف اسٹرانگ بناتے ہیں۔ اب میں سلاخوں کے پیچھے جاتا اچھا لگوں گا کیا؟ وہ ہلکا سا ردا کی سمجھ چکا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اسے فاروق اعظمی کے چہرے سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس وقت آخر تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ اتنا رسوخ ہے تمہارا، روپے پیسہ ہے، کس کیس کو ختم کروا دو۔ پلیز میرے ساتھ یہ سب مت کرو۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فاروق اعظمی نے جیب سے چیونگ گم نکال کر منہ میں ڈالی۔ چند لمحے تک وہ ردا کو دیکھتا رہا اور پھر دونوں ہاتھ میز میں رکھتے وہ ہلکا سا آگے کو جھکا۔ رونا بند کرو ردا، تم مجھے انکار نہیں کر سکتے۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ میری مٹھی میں تمہارا کون سا راز ہے؟ فاروق اعظمی کے لہجے میں ٹھنڈک اتر آئی تھی۔ ردا نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت ہے۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی، مگر فاروق نے جھپٹنے والے انداز میں اس کی کلائی تھامی۔ بیٹھ جو ردا، کچھ پرانی یادیں تازہ کر لیتے ہیں۔ فاروق اعظمی نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور چند بار اسکرین سوائپ کر کے موبائل ردا کے سامنے رکھ دیا۔ وہ دن یاد ہے تمہیں جب کالج میں پہلی دفعہ تم نے مجھے دیکھا تھا؟ میری ذرا سی گھاس ڈالنے پر ہی تم مجھ پر لٹو ہو گئی تھی۔ تمہیں لگا فاروق اعظمی جیسا طاقتور اور امیر آدمی سچ میں تم سے محبت کر بیٹھا ہے۔ فاروق اعظمی نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ ردا نے بے دردی سے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ 3 مہینے پہلے کی بات کر رہا تھا، جب ایک کالج فنکشن کے دوران وہ اپنے باپ کے ہمراہ کالج آیا تھا اور ردا کو سچ مچ میں لگا تھا کہ وہ شخص اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ بس ذرا سا التفات دکھانا تھا کہ بظاہر مضبوط بننے والی یہ لڑکی سیدھا میری جھولی میں آ گری اور میرے فلیٹ پر بھی پہنچ گئی۔ وہ شیطانی کہکا لگا کر ہنسا۔ ردا جانی انداز میں چلائی۔ بکواس بند کرو، دھوکہ دیا تھا تم نے مجھے اپنے ساتھ کافی پلانے کے لیے۔ تم مجھے کالج کی کینٹین میں لے کر گئے اور وہاں تم نے میری کافی میں کچھ ملا دیا۔ جب میں بے ہوش ہو گئی تو تم مجھے اٹھا کر اپنے فلیٹ میں لے گئے۔ کتنے گھٹیا انسان ہو تم۔ وہ لرز رہی تھی۔ فاروق اعظمی نے سر ہلایا۔ بالکل، اور وہاں جو کچھ ہوا سب کی تصویریں ہیں میرے پاس۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں یہ ساری تصویریں تمہارے پورے خاندان کے نمبروں پر سینڈ کر دوں؟ ہر کوئی تمہیں میرے ساتھ اس حال میں دیکھ لے کہ تم خود بھی دیکھنا نہیں چاہو گی، ہے نا؟ فاروق آدمی نے موبائل آگے کھسکایا۔ ردا نے بے جان پڑتے وجود کے ساتھ موبائل کی سکرین پر نظر ڈالی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ گرنے والے انداز میں واپس کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی عریش، سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی کہ تم کتنے گھٹیا شخص ہو۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فاروق اعظمی کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ عریش کے ذکر پر وہ بے آرام ہو گیا تھا۔ کسی کو کچھ نہیں بتاؤ کہ تم، میں یہ ساری تصویریں ڈیلیٹ کر دوں گا، بس مجھے وہ فائل لا کر دے دو، ورنہ تمہارا وہ کزن ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ نہ تو وہ کسی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی وہ غریب ہے کہ اسے دولت کی آفر کی جائے۔ فاروق اعظمی نے ٹیبل پر مکہ مارا۔ کوئی کمزوری بھی نہیں ہے اس کی جسے میں پکڑ سکوں۔ اب یہ کام تمہیں ہی کرنا ہے، سن رہی ہو نا؟ ورنہ میں ساری تصویریں پورے ملک میں نشر کر دوں گا۔ کہیں منہ دکھانے کی لائق نہیں رہو گی تم۔ سب سے پہلے تو تمہیں تمہاری ماں ہی جان سے مار دے گی۔ فاروق آدمی نے اسے سنگین انداز میں دھمکایا تھا۔ ردا رونا بھول کر حقنک اسے دیکھنے لگے۔ فاروق آدمی نے چند ایک بار مزید ایسی ہولناک منظر کشی کی کہ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کوشش کروں گی وہ فائل لانے کی، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ کپکپاتے ہوئے ردا نے اپنی انگلیاں مس لیں۔ فاروق اعظمی نے سر ہلایا۔ 3 روز بعد عدالت میں پیشی ہے، اس سے پہلے وہ ثبوت مجھے چاہیے، اور اگر 3 روز کے اندر اندر تم نے فائل نہ لائے تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ردا رکی نہیں۔ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئی۔ اپنے آپ پر گزری قیامت کا اس نے آج تک کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ بتاتی بھی تو کیسے؟ وہ تو محبت کے نام پر زخم کھا چکی تھی۔ اسے ذائقہ بیگم کی جذباتی فطرت کا اندازہ تھا۔ کئی بار اس نے زارا کو بتانے کا سوچا، مگر اس کی معصوم فطرت کو دیکھتے ہوئے بتا نہیں سکی۔ وہ تو شاید صدمے سے ہی مر جائے گی۔ ردا نے اپنے خیال کی نفی کی۔ اسے بس وہ فائل
ہی چرانی تھی، چاہے کچھ بھی کر کے۔ کالج جا کر بھی وہ سارا وقت یہی سوچتی تھی کہ کسی طرح عریش افندی کو دھوکہ دے کر وہ فائل اسے چرا سکے۔ اس رات کے کھانے پر بہت زیادہ اہتمام کیا گیا تھا۔ عریش فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو رجا الجھے سے انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سائقہ بیگم اس کے پاس بیٹھی کچھ سمجھا رہی تھی۔ عریش کو آتے دیکھ کر وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ آج اتنا سارا اہتمام کیوں؟ کیا کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ عریش نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ سائقہ بیگم کھل اٹھی۔ ہاں، تمہاری پھپھو فاطمہ آ رہی ہیں، بس پہنچنے والی ہوں گی۔ لو، آ بھی گئی۔ شور کی آوازیں سنتے سائقہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عریش نے بھی ڈونگے کی سمت اپنا بڑھتا ہاتھ روک لیا۔ اب جب مہمان آ گئے تھے تو ان کے بیٹھنے سے پہلے کھانا شروع کرنا مناسب نہیں تھا۔ سائقہ بیگم خوش اخلاقی سے فاطمہ پھپھو سے مل رہی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے، بیٹیاں اور شوہر بھی آئے تھے۔ عریش کو ہر کسی سے زیادہ ملنے ملانے میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بس کھانا کھا کر واپس کمرے میں جانا چاہتا تھا، جب بھی اس کی نگاہ کچن سے نکلتی زہرا پر پڑی۔ گلابی رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس اس نے اپنے لمبے بالوں کو ابھی تک پونی کی شکل میں جکڑ رکھا تھا۔ تھکن اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک باؤل تھا جسے اس نے لا کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ارے، یہ زہرا ہے نا، تمہاری بہن کی بیٹی؟ یہ بھی تو شادی کے لائق ہوگی ہے، اس کا بھی کہیں رشتہ دیکھو۔ پھپھو نے کرسیوں پر بیٹھتے بیٹھتے بات چھیڑ دی تھی۔ زہرا نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ عریش کو ہلکی سی الجھن ہوئی۔ زہرا بھی والی بات پر، ارے ابھی اس کے اندر عقل کہاں آئی ہے جو اس کی شادی کروں؟ 20 سال کی ہو گئی، ابھی تک دیواروں میں ٹکراتی پھرتی ہے، ابھی بھی 4 کھانے پکا کر تھک گئی ہے۔ اب دیکھنا پتہ نہیں کیا کیا کارنامے کرے گی کھانا ختم ہونے تک۔ ذائقہ بیگم نے ہنستے ہوئے زہرا کا مذاق اڑایا تھا۔ زہرا بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس بار عریش افندی کی نظریں خود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ زہرا نے سائقہ بیگم کا مذاق اڑاتا رویہ محسوس کیا تھا، مگر وہ خاموشی سے واپس کچن کی طرف پلٹ گئی۔ گرم سالن کا ڈونگا بھی لا کر رکھنا باقی تھا۔ کالے سے آ کر مسلسل وہ کچن میں کام کر رہی تھی، اسی لیے اب اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، مگر سائقہ بیگم اسے تب تک نہیں بیٹھنے دینے والی تھی جب تک وہ آخری کھانا بھی سرو نہ کر لیتی۔ خالہ جان، میں نے سب کچھ سرو کر دیا، کچھ رہ تو نہیں کیا؟ سالن کا ڈونگا میز پر رکھتے اس نے بےچارگی سے پوچھا۔ عریش کی موجودگی میں وہ ویسے بھی گھبرا رہی تھی۔ سائقہ بیگم نے بیزاری سے سر اٹھایا۔ رکھ دی ہے تو کوئی احسان نہیں کیا، ڈالو سب کی پلیٹوں میں، جب خالی ہو جائے تو دوبارہ بھر کے لے آنا۔ سائقہ بیگم واضح طور پر سے منظر سے ہٹانا چاہ رہی تھی۔ زہرا کا رونا آنے لگا۔ اس نے پھپھو کی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور پھر سائقہ بیگم کی، پھر باؤ لے کر وہ عریش تک آئی۔ وہ اپنی پلیٹ میں چاول نکال چکا تھا۔ سالن ڈالوں آپ کی پلیٹ میں؟ زہرا نے کپکپاتے لہجے میں پوچھا۔ عریش افندی نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جی جان سے لرز گئی۔ اسی لرزنے میں وہ جو سالن سے بھرا چمچ ہاتھ میں لی منتظر انداز میں کھڑی تھی، ایک غلطی کر بیٹھی۔ سالن سے بھرا چمچ چھلکا تو آئل کے چھینٹے عریش افندی کی سفید ٹی شرٹ پر جا پڑے تھے۔ ارے دیکھا، کر دی نا بے وقوفی، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی اس لڑکی میں عقل نہیں ہے، پتہ نہیں کب بڑی ہوگی۔ ساری شرٹ برباد کر دی عریش کی، سائقہ بیگم نے یکدم اتنی اونچی آواز میں چلا کر کہا۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ عریش نے اس کے وجود کی لرزش کو واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ یہ باؤل یہاں رکھ دو اور آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، یہ کوئی انڈین سیریل نہیں چل رہا کہ تم سب کی پلیٹوں میں کھانا انڈیل رہی ہو۔ عریش نے ناپسندیدگی سے چمچ اور باؤل اس کے ہاتھ سے لے کر میز میں رکھا اور ایک سرد نگاہ سائقہ بیگم کی طرف ڈالی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ عریش نے اطمینان سے زہرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے برابر والی کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح بیٹھ گئی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ زہرا کو اندازہ نہ ہوا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ عریش افندی جس کے سائے سے بھی دور بھاگتی تھی، اس وقت وہ بالکل اس کے برابر بیٹھی تھی۔ اسے ساری بھوک مرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ارے میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی گرم گرم روٹی لے آتی تو ہم سب صحیح سے کھانا کھا لیتے ہیں، سائقہ بیگم نے بناوٹی لہجے میں بات سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ عریش نے ناپسندیدگی سے سر اٹھایا۔ یہ کافی کام کر چکی ہے اور روٹی ردا سے منگوا لے۔ اس کا انداز عام سا تھا۔ ردا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ منظر سے غائب ہونا چاہتے تھے، ذہن پہلے ہی الجھا ہوا تھا۔ اسے مہمانوں کی موجودگی سخت بری لگ رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مٹھی اچانک پھپھو بول اٹھی۔
ارے ردا کو کیوں کچن میں بھیج رہے ہیں؟ جس کے رشتے کی بات کرنے کے لیے آئے اسی سے کام کرویں، ایسا اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ پھپھو کی بات پر سائقہ بیگم ہنس پڑی تھی۔ ردا حیران ہوتے مڑی۔ عریش نے بھی حیرت سے سر اٹھایا تھا۔ کہاں طے کر رہی ہیں ردا کا رشتہ آپ چچی جان؟ اس نے نیپکن سے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ اس خاندانی محفل میں اب وہ بیزار ہونے لگا تھا، مگر گھر کا مرد ہونے کے ناطے اسے پوچھنا ضروری تھا۔ پھپھو فاطمہ ہنس پڑی۔ یہ لو، تم نے سے بتایا ہی نہیں ہے کہ تم اس کا اور ردا کا نکاح کرنے والی ہو۔ اتوار کو سارے مہمانوں کو تو اطلاع دے دی، بس دلہا دلہن کو ہی نہیں پتا۔ پھپھو بیگم کی بات پر ردا کے سر پر جہاں آسمان ٹوٹا تھا وہیں عریش بھی اپنی جگہ سن سا رہ گیا۔ زارا نے بے یقینی سے فاطمہ پھپھو کی طرف دیکھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میرا اور ردا کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ عریش کی آواز تلخ ہوئی تھی۔ فاطمہ پھپھو بھی مسکرا کر بولی، ارے کیوں نہیں ہو سکتا؟ بچپن کی منگ ہے تمہاری، منگنی ہوئی ہے تم دونوں کی بچپن کی، اور اب ہم سب خاندان والوں نے طے کیا ہے کہ اتوار کو تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ کیوں سائقہ؟ پھپھو نے پوچھا۔ سائقہ بیگم نے فوراً سر ہلا دیا۔ ہاں نا، پڑھائی تو ردا کی بعد میں بھی ہوتی رہے گی۔ ردا اپنے گھر کی ہو جائے تو پھر اس برائی بیٹی کی بھی فکر کروں گی۔ انہوں نے زارا کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا تھا۔ اور ردا تو رکی نہیں، وہ تو تیز سے چلتی واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ عریش اس کا سخت موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن پھپھو فاطمہ اور سائقہ بیگم ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ نظر بے اختیار زارا پر پڑی جو بے حس و حرکت وہاں کھڑی تھی۔ وہ پلٹ کر لاؤں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ زارا کمرے میں آئی تو ردا بستر پر کروٹ بدل کر لیٹ رہی تھی۔ زارا نے محسوس کیا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ بے چین سی ہو گئی۔ کیا بات ہے ردا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے گھبرا کر ردا کا کندھا ہلایا۔ ردا نے سختی سے تکیے میں چہرہ چھپا لیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے زارا، تم جاؤ یہاں سے، بس وہ میرا پروجیکٹ نہیں بنانا، اسی لیے رو رہی ہوں۔ اس کی مایوسی بھری آواز سن کر زرا کے دل پر چوٹ سی پڑی تھی۔ دل محسوس کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ آج کھانے کی میز پر اتنا سب کچھ عجیب سا ہوا تھا کہ خود اس کا دل بھی بجھا بجھا تھا، مگر ردا کو روتے دیکھ کر اسے سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ اتنا سب کچھ کرتی ہے ردا ملی، اور ایک میں ہوں، ذرا سی مدد نہیں کر سکی ردا کی۔ وہ لب کچلتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سائقہ بیگم پھپھو جان کو لے کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہاں سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ محفل اب دیر رات تک چل رہی تھی۔ زارا نے محتاط انداز میں اوپری منزل کی طرف جھانکا۔ عریش کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ عریش بھائی تو گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ اگر میں ردا کے لیے وہ فائل لے آؤں تو زارا نے سوچا۔ ایک پل کے لیے تو کام کر رہ گئی، مگر ردا جیسی چونک چنچل لڑکی کی حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ صرف کالج کا پروجیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے بے دل کڑا کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ پورے گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ ہمت کر کے سیڑھیاں چڑھتی عریش کے کمرے کے سامنے آئی۔ بس مجھے صرف 5 منٹ لگے گے، میں بھاگ کر جاؤں گی اور فائل اٹھا کر لے آؤں گی۔ عریش بھائی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ دھکیلا۔ اندر کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ الماری اس کے سامنے تھی۔ زارا نے تیزی سے الماری کھولی۔ الماری میں ایک طرف ترتیب سے کچھ فائلیں رکھی ہوئی تھیں۔ انہی میں سب سے اوپر نیلے رنگ کی وہی فائل تھی۔ جھپٹنے والے انداز میں زارا نے وہ فائل اٹھائی۔ مل گئی، شکر ہے۔ عریش بھائی باہر چلے گئے تھے۔ فائل ہاتھ میں لیے اطمینان سے پلٹی، مگر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کہ اس کے عین پیچھے وہ کھڑا تھا۔ نگاہیں زارا پر جمائے وہ اتنے دبے قدموں اندر آیا تھا کہ زارا کو اس کی آہٹ تک سنائی نہیں دیتی۔ زارا نے گھبرا کر فائل والا ہاتھ پیچھے کیا۔ اس کی رنگت سفید پڑ گئی تھی۔ وہ مجھے دوائی لینی تھی، میرے سر میں بہت درد ہے، نیچے کمرے میں دوائی نہیں ہے۔ وہ گڑبڑا کر الٹا سیدھا بولتی گئی۔ عریش نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی اور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تو لے لو دوائی، بلکہ مجھے بتا دو، میں خود ہی دے دیتا ہوں۔ اس نے دانستہ زارا کا ہاتھ نظر انداز کیا جس میں اس نے کمرے کے پیچھے فائل چھپا رکھی تھی۔ زارا نے گھبرا کر نفی میں سر ہلا۔ نہیں، سر درد ٹھیک ہو گیا، بس مجھے جانا ہے۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ عریش لب بھینچے چند لمحے سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے جیسے فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے زارا، لیکن مجھے تمہاری ایک تھوڑی سی ہیلپ چاہیے۔ میری الماری میں بہت بے ترتیبی ہو رہی ہے اور میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا میں اسے ٹھیک کر دوں۔ ذرا دیر کے لیے وہاں واک پر جا رہا ہوں،
اگر تم میری الماری ترتیب دے دو تو مجھے اچھا لگے گا، عارش نے نرم لہجے میں کہا۔ زارا نے بھی یقینی سے اسے دیکھا۔ جی میں ابھی کر دیتی ہوں، آپ جائیں پلیز۔ زارا کو تو دل خوشی سے معمور ہو گیا تھا۔ عارش یہاں سے چل جاتا تو آرام سے فائل لے جاتی۔ عارش نے چند لمحوں تک اسے دیکھا اور پھر اطمینان سے مڑ گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے زارا نے گہری سانس لی، پیچھے سے فائل نکال کر اسے دوپٹے میں چھپائے۔ الماری میں کچھ بھی سیٹ کرنے والا نہیں تھا، مگر جو کام باقی تھا زارا نے پھرتی سے کیا۔ الماری ترتیب دی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ لاؤنج کے تاریک گوشے میں بیٹھے عارش نے اسے تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جاتے دیکھا۔ فائل اس نے سینے سے لگا رکھی تھی، تو اب بلی تھیلے سے باہر آ ہی جانی چاہیے کہ ردا کو یہ فائل کیوں چاہیے۔ ایک پراسرار سی مسکراہٹ عارش کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ زارا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ردا کو جھنجھوڑا۔ یہ دیکھو میں فائل لے آئی ہوں، اب تو رونا بند کر دو۔ ردا نے بے یقینی سے اٹھ کر فائل کو دیکھا۔ اندر تمام صفحات ویسے ہی تھے۔ اس نے یکدم زارا کو گلے لگا لیا۔ تھینک یو سو مچ زارا، تم کتنی اچھی ہو، تمہیں نہیں پتا تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اسے گلے سے لگایا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ زارا نے حیرت سے ردا کو اس طرح روتے دیکھا۔ تم پہلے تو پڑھائی کو لے کر کبھی اتنی سیریس نہیں، اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ حیران تھی، مگر ردا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے کیا بتاتی کہ یہ تو اس کی زندگی اور موت کے فیصلے تھے۔ صبح ردا نے کالج جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ گھر میں رہ کر اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرے گی۔ زارا نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، کالج کے لیے تیار ہو کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ چلے ڈرائیور لانا، آج ردا نہیں جائے گی، اس نے بیگ کندھے سے اتارتے ہوئے کہا۔ آگے والی سیٹ پر آ جاؤ زارا، جواباً اسے عریش کی آواز سنائی تھی تو وہ ساکت رہی۔ آپ؟ آئی ایم سوری، میں غلط گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ گھبرا کر اترنا چاہتی تھی، مگر عریش نے یکدم پیچھے مڑ کر اسے روکا۔ تمہارے ڈرائیور کو میں نے ہی منع کیا تھا جانے سے، تم آگے آ کر بیٹھو۔ آج تم کالج نہیں جاؤ گی، بلکہ ہمیں کہیں اور جانا ہے۔ اگر تم ردا کی زندگی بچانا چاہتی ہو تو بغیر کوئی سوال کیے میری ہر بات مانتی جاؤ۔ اس کی آواز میں اتنی سنجیدگی کی کہ زارا ساکت رہ گئی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھی تو عریش نے بغیر ایک لفظ کہے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا ہو گیا عریش بھائی؟ ردا کو کسی سے خطرہ ہے؟ اور آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ سخت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ عریش نے گہری نگاہ زارا پر ڈالی۔ کالج کی سفید یونیفارم میں اس کی رنگت گلابی ہو رہی تھی، مگر وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے بھائی مت کہو، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں انتظار کرنا ہے۔ ردا کچھ دیر بعد گھر سے نکلے گی، وہ بلو فائل لے کر جو تم نے اسے دی ہے۔ اس کے بعد جہاں بھی وہ جائے گی ہمیں اس کا پیچھا کرنا ہے۔ تمہیں ساتھ اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ سب کچھ تم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اس کے انداز میں ہمیشہ والی سختی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت نرم انداز میں بات کر رہا تھا۔ زارا کا دل دہلنے لگا۔ عریش کی بات درست تھی۔ اس کے گھر سے نکلنے کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ردا بھی گھر سے نکلی، لیکن اس نے گھر میں موجود دوسری گاڑی استعمال نہیں کی تھی، بلکہ وہ رکشے میں بیٹھ کر کہیں جانے لگی۔ عریش نے مناسب فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ رکشہ شہر کے مرکز میں بنے ایک بلڈنگ کے سامنے جا کر رکا۔ یہاں پر متعدد فلیٹس ہیں۔ یہاں کیوں آئی ہے آخر؟ وہ سب کیا کر رہی ہے؟ وہ چہرے سے کس قدر پریشان لگ رہی ہے؟ زارا نے پریشانی سے کہا۔ عریش لب بھیج کر رہ گیا۔ کچھ اندازہ اب اسے بھی ہو رہا تھا کہ ردا کس پریشانی میں پھنس چکی تھی۔ ردا فلیٹ کے اندر گئی تو گاڑی پار کر کے وہ بھی زارا کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ردا کو فلیٹ نمبر فاروق نے فون پر بتا دیا تھا۔ وہ مطلوبہ فلیٹ کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، مگر گھنٹی بجانے سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا۔ سامنے فاروق اعظمی کا مکروہ چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ردا کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اپنی فائل لے لو اور میری ساری تصویریں اپنے پاس سے ڈیلیٹ کرو، وہ دروازے میں کھڑے کھڑے بولی۔ فاروق اعظمی نے چپٹ کر اس کی کلائی تھامی۔ ارے ایسی بھی کیا چل دیا، اندر تو یہ غیرت کیوں برت رہی ہو؟ اس کے چھچھوڑے انداز پر ردا کا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ اپنے آنسو پیتی وہ فلیٹ کے اندر چلی گئی۔ فاروق اعظمی فائل کو دیکھ کر اتنا ایکسائٹیڈ ہوا کہ اس نے دروازہ بند کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ ردا کو اندر لاتے اس نے تیزی سے فائل کھولی۔ اندر موجود صفحات کو دیکھتے اس کے چہرے پر چمک بڑھنے لگی تھی۔ ساری ڈیٹیلز وہی تھیں، وہی فارنسک رپورٹ، وہی ڈی این اے میچ، لڑکی کی گردن پر پائے جانے والے فاروق اعظمی کے نشانات، ہر وہ ثبوت فائل کے اندر موجود تھا جس سے مجرم ثابت ہو رہا تھا۔ اسے لمبی سزا ہو سکتی تھی۔ دیٹس گریٹ، تم نے بہت اچھا کام کیا ردا۔ اب میں کورٹ میں بتاؤں گا تمہاری ساری شاپندی کو کہ بے عزت ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ کہہ کا مار سکتا کہ ردا نے آنکھ میں آئے آنسو صاف کیے۔ میری تصویریں ڈیلیٹ کرو،
مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہے۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ فاروق نے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ اور اگر میں تمہاری تصویریں ڈیلیٹ نہ کروں تو تم میرا کیا بگاڑ لو گی؟ آخر عریش افندی کی کزن کی کمزوری میرے ہاتھ میں ہے، میں بعد میں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ اس نے فائل اپنے پیچھے میز پر رکھی۔ ریدا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئے۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ فاروق نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ دھوکہ ہے، میں عریش کو سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ یکتا پوٹ پوٹ کر روکنے لگی تھی۔ فاروق کا کہکا گونجا، مگر اس سے پہلے کہ کچھ کہتا دروازے کو زوردار ٹھکر لگی۔ وہ چونک کر مڑا۔ اندر داخل ہونے والے عریش افندی کو دیکھ کر اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ ایک ریسپیکٹڈ شہری کے کمرے میں داخل ہوتے وقت 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ فاروق چلا کر آگے بڑھا، مگر عریش رکا نہیں تھا۔ اسے آگے بڑھ کر ایک زوردار گھونسا فاروق کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ لیٹ کر پیچھے جا گرا۔ وہ ردا اور فاروق کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک طاقتور شخص پر ہاتھ اٹھانا کیسا ہے۔ فاروق زمین پر لیٹے کر رہا تھا۔ عریش نے جھپٹنے والے انداز میں اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ فاروق کے مقابلے میں وہ طاقتور تھا۔ اب میں تجھے بتاؤں گا کہ عزت دار گھر کی لڑکی پر ہاتھ ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ بہن جیسی ہے وہ میری، اور تو نے اس کو استعمال کیا۔ میں تجھے سلاخوں کے پیچھے ساری زندگی کے لیے رول دوں گا۔ عریش نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر جڑا۔ فاروق ہنسنے لگا۔ کیسے سلاخوں کے پیچھے کرو گے مجھے؟ وہ فائل تو میرے پاس ہے جس میں سارے ثبوت تھے۔ اس کی بات پر عریش نے لب بھیج کر فاروق کو دیکھا۔ دور کھڑی ردا سسکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی، مگر زارا نے آ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ عریش نے ایک جھٹکے سے فاروق کو اٹھا کر کھڑا کیا اور اسی لمحے کمرے کے اندر میڈیا رپورٹرز کا ایک ریلا اندر داخل ہوا۔ زارا نے جلدی سے ردا کے آنسو صاف کیے۔ ان کے سامنے یہ ظاہر کرو جیسے یہ سب کچھ تم نے عریش کے کہنے پر کیا ہے۔ زارا نے ردا کے کان میں سرگوشی کی۔ رپورٹرز دھڑا دھڑ فاروق اعظمی کی تصاویر کھینچ رہے تھے، کچھ ردا سے سوالات کر رہے تھے اور وہ فاروق اعظمی کے قدموں سے زمین نکلی جا رہی تھی۔ عریش نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ پولیس کی نفری باہر کھڑی۔ پتہ ہے میں نے کیا کھیل ترتیب دیا؟ یہ سارے رپورٹرز اپنی اپنی خبر میں لکھیں گے کہ عریش افندی نے ایک طاقتور مجرم کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے اور اسے اعتراف جرم کروانے کے لیے اپنی بہن کی جان خطرے میں ڈالی۔ اپنی بہن کے ہاتھوں فائل فاروق اعظمی تک پہنچ جائے، اور جواب میں تم نے جو کچھ کہا ہے میں نے اپنے پاس ریکارڈ کر لیا ہے۔ دروازے کے باہر بالکل صاف آواز آ رہی تھی۔ عریش نے اپنا موبائل لہرایا۔ فاروق کی رنگت زرد پڑ گئی۔ میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ یکدم پلٹا، مگر عریش نے اس کے پیٹ میں ٹھوکر مار کر اسے واپس زمین پر گرا دیا۔ نہیں لے سکتا۔ میں کوئی غریب پولیس انسپکٹر ہوتا تو شاید اب تک مر بھی چکا ہوتا، اور میرا خاندان طاقت میں تیرے خاندان جتنا ہی، جتنا مرضی زور لگا لے سزا تو تجھے مل کر ہی رہے گی۔ عریش اطمینان سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بلائی ہوئی پولیس نفری پہنچ گئی تھی اور فاروق اعظمی کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ایک ہائی پروفائل کیس صرف عریش کی ذہانت کی وجہ سے اس کے حق میں چلا گیا تھا۔ میڈیا پر ردا کی بہادری کے چرچے ہو رہے تھے۔ سب اس کو داد دے رہے تھے کہ کس طرح اس نے اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر پولیس کی مدد کی۔ اس کی تصویروں والی بات عریش نے سب سے چھپا لی۔ وہ ساکت سے سب کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ پولیس فاروق کو گرفتار کر کے لے جا چکی تو اس نے آ کر ردا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں سب کچھ مجھے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ اس طرح کے حادثات کو گھر والوں سے چھپایا نہیں کرتے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ ردا کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ تھینک یو عریش بھائی، آپ نے مجھے میری زندگی واپس لوٹا دی ہے۔ وہ بے حد احسان مند تھی۔ عریش نے گہری نظر اس کے ساتھ کھڑی زارا پر ڈالی۔ تو پھر تم بھی ایک احسان مجھ پر کر دو، حساب برابر ہو جائے گا۔ عریش کی بات پر ردا نے چون کر سر اٹھایا۔ زارا نے بھی نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ عریش ردا کو اپنے ساتھ ذرا دور لے گیا تھا۔ وہ سمجھی نہ سمجھی کے عالم میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد جب ردا واپس آئی تو اس کے چہرے پر بڑی مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ فاروق اعظمی کا موبائل اور لیپ ٹاپ سب عریش نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا تھا۔ ردا کی تمام تر تصویریں مٹا دی گئی تھیں، اس لیے اب اسے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں تھا۔ سائقہ بیگم تک بھی ردا کی بہادری کی خبر پہنچ گئی تھی۔ وہ خوش تھی، مگر سب سے زیادہ خوشی انہیں اس بات کی تھی کہ آج شام منگنی کی تقریب تھی جس میں عریش نے ردا کو انگوٹھی پہنانی تھی۔ جس وقت وہ لوگ گھر واپس آئے، گھر بھر میں سجاوٹ کر دی گئی تھی اور ردا کی منگنی کا جوڑا اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ ردا بہانے سے زارا کو اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ جوڑا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے میں یہ نہیں پہن رہی۔
زارا نے سلماری سے اپنا پرانا جوڑا نکالتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، مگر ردا اطمینان سے جواب دے کے واش روم میں جا گھسی تھی۔ زارا نے حیرت سے کندھے اچکائے۔ خود وہ پیچ کلر کے خوبصورت کام والے فراق میں بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر ایک عجیب سی اداسی اس کے اندر اتر رہی تھی۔ سارے مہمان جمع ہو گئے تو ذائقہ بیگم ردا کو بلانے آئی۔ آپ چلے امی، میں زارا کے ساتھ آ رہی ہوں۔ ردا نے دروازے سے ہی ماں کو واپس بھیج دیا۔ چلے، ردا نے اس کے ہاتھ تھاما۔ وہ یکدم چونکے سے گئی۔ ہاں چلو۔ باہر انہیں کا انتظار ہو رہا تھا۔ زارا اور ردا ایک ساتھ باہر آئے۔ عارش اطمینان سے صوفے پر بیٹھا انہیں کا منتظر تھا۔ بیٹھو ردا، عارش کب سے انتظار کر رہا ہے۔ سارے مہمان بھی آ گئے ہیں، منگنی کی رسم اب ہو جانی چاہیے، ذائقہ بیگم نے محبت سے کہا۔ ردا زارا کا ہاتھ تھام کر سب کے درمیان میں جا کھڑی ہوئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، منگنی تو ضرور ہوگی، مگر میری اور عریش بھائی کی نہیں، کیونکہ میں نے دل سے انہیں اپنا بھائی تسلیم کرتی ہوں، اور میں یہ بچپن کے رشتے وغیرہ کو نہیں مانتی۔ ہاں لیکن عریش بھائی زارا کو بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے عریش کی منگنی زارا سے ہوگی۔ اس نے دھکیلنے والے انداز میں زارا کو صوفے پر بٹھایا۔ وہ سن سی رہ گئی۔ یہ سب کیا ہے ردا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی، مگر عریش نے اس کی کلائی تھام کر واپس اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا تھا۔ زارا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ردا کو میں اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ میں زارا کو پسند کرتا ہوں، آج سے نہیں کئی برسوں سے، اس لیے میں زارا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی سنجیدہ بھاری آواز پر لاؤنج میں سب پر سناٹا چھا گیا تھا۔ ذائقہ بیگم کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ردا کا کیا ہوگا؟ میری بچی، وہ تو زارا سے 1 سال بڑی ہے نا؟ ذائقہ بیگم بری طرح سے گھبرا اٹھی تھی۔ ردا نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اپنی ماں پر ڈالی۔ کیا ہو گیا امی؟ میری کون سا عمر نکل گئی ہے جو آپ کو میری شادی کی اتنی فکر ہو رہی ہے؟ جب کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو آپ میری بھی شادی کر دیجیے گا، میں کب شادی سے انکار کر رہی ہوں؟ وہ بے حد مطمئن تھی، آج اس کی آنکھوں کی چمک واپس لوٹ آئی تھی۔ ذائقہ بیگم چپ کی چپ رہ گئی، اور تبھی کب سے خاموش بیٹھی فاطمہ پھپھو یکدم بول اٹھی تھی۔ ارے ذائقہ، میری تو من کی مراد پوری ہو گئی، میں تو کب سے ردا کو اپنی بہو بنانے کی خواہش مند تھی، لیکن تم عریش کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھی، اسی لیے میں کچھ بولی نہیں۔ لیکن اب بچے جہاں راضی ہیں انہیں راضی رہنے دو، اور ردا کا رشتہ مجھے دے دو، میرے احتشام کے لیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام لیا۔ ردا نے چونک کر احتشام کی طرف دیکھا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا گہری نظروں سے ہمیشہ اسے ہی دیکھتا رہتا تھا۔ ردا کی رنگت گلابی پڑ گئی، اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ذائقہ بیگم کی تو زرد رنگت بحال ہو گئی تھی۔ انہیں احتشام بھی پسند تھا، لندن سے پڑھ کر آنے والا اپنا بزنس کرنے والا داماد مل گیا تھا انہیں، اور بھلا کیا چاہیے تھا۔ سارے مہمان اس اچانک رشتے پر بے حد خوش تھے۔ ایک صوفے پر عریش کو زارا کے مقابل بٹھایا گیا تو دوسرے صوفے پر ردا کے برابر میں احتشام بیٹھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیا تم خوش نہیں ہو؟ عریش نے ہلکا سا زارا کی طرف جھک کر کہا۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ میں منگنی کر لوں گی، لیکن مجھ سے وعدہ کریں، مجھ سے سخت لہجے میں بات نہیں کریں گے آپ، اور ہر وقت جو ڈراتے رہتے ہیں وہ بھی نہیں ڈرائیں گے، ورنہ میں ابھی انکار کر دوں گی، وہ روحان سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عریش نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ پکا وعدہ، نہیں ڈانٹوں گا۔ اب جسے اتنی محبت کی جائے اسے ڈانٹا تھوڑی جاتا ہے، اسے تو سنبھال کر رکھتے ہیں نا۔ عریش نے آہستگی سے زارا کا ملائم ہاتھ تھاما۔ وہ یکدم گلابی پڑ گئی۔ ذائقہ بیگم نے بجھے دل سے ہی صحیح مگر ان کی منگنی کی حامی بھر لی تھی۔ عریش نے زارا کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تو احتشام نے ماں کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر ردا کی انگلی میں پہنا دی۔ پورے گھر میں خوشیاں خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ شادی 1 ہفتے بعد ہونا طے پائی تھی۔ سارے مہمان اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے تو زارا سارے برتن سمیٹ کر کچن میں لے گئی۔ وہ رات سونے سے پہلے ہمیشہ ذائقہ بیگم کے کہنے پر کچن صاف کر کے سوتی تھی، مگر برتنوں کا ڈھیر ابھی اس نے جمع کیا ہی تھا جب آہٹ پر وہ مڑی۔ دروازے پر ذائقہ بیگم کھڑی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ زارا کا دل دھک سے رہ گیا، پتہ نہیں ابھی میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ انہیں یہ لگا کہ میں نے ردا کی خوشیاں ہتھیا لی۔ زارا نے مجرموں کی طرح سر چکا لیا۔ 1 ہفتہ رہ گیا شادی میں، اب کیا تم گھر کے برتن مانجو گی؟ جب ردا کوئی کام نہیں کری تو تم کیوں کرو گی؟ جاؤ اپنے کام کمرے میں زینت بوا کے آ کر یہ سب سمیٹ دیں گے۔ ذائقہ بیگم کی نرم آواز پر زارا نے چون کر سر اٹھایا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا، یہ سب کچھ کہنے والی اس کی اپنی خالہ جان تھی، مگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آج پہلی دفعہ مجھے بیٹیوں کے نصیب سے خوف محسوس ہوا ہے۔ بہت ظلم کرتی ہوں میں تمہارے اوپر، کہیں تمہاری یہاں میری بیٹی کو نہ لگ جائے۔ عارش نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے،
کہ کیا ہوا ردا کے ساتھ؟ شاید یہ سب کچھ اسی وجہ سے تھا کہ میں تم پر ظلم کرتی رہی، تمہاری خاموش آہ ردا کو لگ گئی، لیکن اب میں نے خدا سے معافی مانگ لی ہے، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ سائقہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو تھے، زارا بے اختیار ان سے لپٹ گئی۔ آج پہلی دفعہ اسے ماں کی کمی پوری ہوتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو ردا گنگنا رہی تھی، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا، اکیلی سب کچھ سہتی رہی۔ زارا اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، لمحے بھر کے لیے ردا کا چہرہ تاریک پڑا۔ میں تمہیں پریشان ہی کرنا چاہتی تھی، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ عارش بھائی بہت اچھے ہیں، انہوں نے میری عزت پر آنچ لائے بغیر سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ بڑے عرصے بعد زارا نے اس کے چہرے کی پرانی چمک لوٹتے محسوس کی تھی۔ بے اختیار اس نے ردا کو اپنے گلے لگا لیا، تبھی موبائل کی رنگ ٹون نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ زارا نے چونک کر موبائل دیکھا، کسی انجان نمبر سے میسج اسے موصول ہوا تھا۔ سب سے گلے مل رہی ہوں، اور ایک تمہارا منگیتر ہے جس کی جانب دیکھتے ہوئے تم گھبرا جاتی ہو۔ میسج پڑھ کر زارا کی رنگت ایک دم ملابی پڑی۔ ردا ہنس پڑی تھی۔ جاؤ ان سے بات کرو، ورنہ شادی تک تم ویسے ہی خوف سے کانپتی رہو گی۔ ردا نے موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا اور بیڈس کی جانب دھکیلا۔ زارا حیا سے گلابی پڑ گئی تھی، اس کا عریش کا جواب دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سارے جواب اس نے سنبھال کے رکھ لیے تھے، سارے جواب وہ اسے ایک ہفتے بعد دینے والی تھی، پورے حق کے ساتھ۔ عائشہ افندی کی بیوی بن کر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے زارا کی لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ تکیے پر سر رکھ کے وہ گہری نیند میں اتر گئی۔